إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگ و عزیز نوجوان، آج اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی عنایت سے قرآن مجید کا ختم ہوا۔ یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے۔ ایک تو فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شب جمعہ ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور پھر آخری عشرہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور پھر یہ 27ویں شب ممکن ہے کہ شب قدر ہو، اس کی فضیلت تو اپنی ہی جگہ پر ہے، اور پھر آج قرآن مجید کا ختم ہوا۔ یہ فضیلتیں، اتنی فضیلتیں جب مل جائیں تو عزیز دوستو، یہ تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو آج مسجد میں یہاں جمع کیا۔ ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بہت ساری دنیا ہے، باہر بازاروں کے اندر ہے، بہت ساری دنیا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، وہ مساجد کا رخ نہیں کر رہے۔ اگر آج میں اور آپ یہاں مساجد کے اندر جمع ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا یا اس مسجد کے اہتمام اور انتظام میں شب و روز لگے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک سہولت دیتے ہیں کہ ہم آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے مسجد کے اہتمام کرنے والے لوگ بھی ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، خدام ہیں، اور جو اہل محلہ والے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مال کی بھی قربانی دی ہے، اپنے وقت کی بھی قربانی دی ہے، اپنے جسم کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے، یہ ویسے ہی نہیں دیا کہ آج ایک دستور کے مطابق قرآن مجید کو صرف استعمال کیا جاتا ہے شادی کی تقاریب کے اندر، یا کہیں فوتگی ہو جائے وہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یا پھر کہیں افتتاح ہو رہا ہو، کسی دکان کا یا کاروبار کا افتتاح ہو رہا ہو، ہم قرآن مجید صرف وہاں پڑھتے ہیں۔ مدرسے سے بچوں کو بلا لیا جاتا ہے اور پھر وہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ صرف ہمارا قرآن مجید کا استعمال یہیں تک محدود ہو گیا۔ باقی اس کے علاوہ ہم قرآن مجید پورا سال ہمارے الماریوں کی زینت بنتا ہے، ہماری الماریوں کے اندر ہی رہتا ہے۔ ہم قرآن مجید نہیں نکالتے، نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ قرآن مجید پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس محلے والوں کے اوپر۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہر ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں قرآن مجید کا حافظ ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہاں چند ایک حفاظ کے علاوہ کوئی حافظ نہیں تھا اس محلے میں،
لیکن آج الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس محلے والوں کے اوپر، اس مسجد والوں کے اوپر، ہم سب کے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے ہر گھر کے اندر، تقریباً ہر گھر کے اندر قرآن مجید کا حافظ بنا دیا۔ اور ایسا قرآن مجید کا حافظ ہے کہ قرآن مجید سے محبت ہے۔ یہ کوئی مولوی لوگ نہیں ہے کہ سارا دن مساجد اور مدارس میں لگے رہیں، یا وہ مولوی ہے اور اس کے بیٹے نے قرآن مجید ہی حفظ کرنا ہے، بلکہ یہ کاروباری لوگ ہیں، اپنے اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی سعادت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا ہے۔ اور یہی لوگ ہوں گے کل روز محشر میں اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور پھر اللہ انہیں حفاظ سے کہیں گے رتل ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ آج ہمارے سامنے جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ یہاں تو صرف قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، لیکن یہ جب آخرت میں اللہ کی عدالت لگی ہوگی تو حدیث ہے کہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کی عدالت کے اندر اللہ رب العزت لوح محفوظ سے پوچھیں گے کہ زبور میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ کہے گی جبرائیل امین لے گئے۔ جبرائیل امین سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے لوح محفوظ، زبور کہاں ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کریں گے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ زبور کو کیا کیا؟ کہا اپنی امت کو پڑھ کے میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ زبور کی تلاوت کریں، اور جب وہ زبور کی تلاوت کریں گے تو وہ زبور کی تلاوت ایسی ہوگی کہ وہ جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری مجسم شکل میں آ جائیں گی، اور ایک عجیب سی کیفیت اور عجیب باغ بن جائے گا، اور پھر جتنے لوگ ہوں گے وہ لوگ حسرت کریں گے کہ یہ زبور ہم نے کیوں نہیں پڑھی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے گا کہ قرآن مجید آپ کو دیا، قرآن مجید کہاں کیا، کیا کیا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے اپنی امت کو قرآن مجید کی تعلیم دے دی، قرآن مجید میں نے ان کو سکھا دیا۔ اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، ممبر بچھایا جائے گا ان کے لیے، اور ان سے عرض کیا جائے گا کہ آپ اس ممبر پر آئیں اور اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو یہ جتنی بھی آیات ہیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنی بھی آیات ہیں، یہ ساری کی ساری آیات ایسی مجسم شکل میں آ جائیں گی، اور ایسے عظیم الشان باغ اور بہار بن جائیں گے، اور یہ جنت کا منظر پیش کرنے لگیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام عرض کریں گے کہ یہ قرآن مجید تو ہم نے یہ تصور میں بھی نہیں لائے تھے، جو یہاں صرف خالی قرآن مجید کی آیات ہیں، جنت کے اندر یہ ساری کی ساری جنت ہی ہے۔ گویا کہ کوئی حافظ اگر اپنے سینے کے اندر قرآن مجید جس نے سمویا ہے، قرآن مجید جس کے سینے کے اندر ہے، گویا کہ پوری کی پوری جنت اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ اکرام کے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ چھوٹے سے معصوم بچے کو کھڑا کریں اور قرآن مجید پڑھانا شروع کریں، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ جائے گا وہ۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، خود اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی آیات کی بھی حفاظت اللہ نے کی، اور اس کے معانی کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ 1973 کے اندر ایک بزرگ جو کام کرتے تھے کہیں، وہ کمپنی کی طرف سے ان کو روس بھیجا گیا۔ وہ جب روس گئے اور وہاں جا کر وہاں کی حالت اور کیفیت دیکھی تو وہاں ساری کی ساری مسجدیں بند تھیں، مسجدیں کھلنے کی اجازت نہیں تھی، حکومت کی طرف سے منع تھا مساجد نہیں کھلیں گی۔ صرف 2 مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، وہ صرف خالی سیاحت کے لیے، جو سیاح جو وہاں آتے تھے ان کے لیے وہ 2 مسجدیں کھلی ہوتی۔ یہ بزرگ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے مسجد کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ کہا کہ نہیں میں نے تو نماز پڑھنی ہے، پولیس والے لے جائیں گے، کوئی بات نہیں لے جائیں، نماز مسجد میں جا کر پڑھیں گے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کر مسجد کھلوائی اور نماز پڑھی۔ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو قرب و جوار کے جتنے لوگ تھے وہ لوگ قریب ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ وہ ان کے گھر چلے گئے، ان کے گھر میں گئے تو وہ وہاں سارے جتنے گھر والے تھے وہ سارے جمع ہوئے، اور سب سے آگے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے تھے، اس کے پیچھے مرد تھے اور اس کے پیچھے عورتیں تھیں۔
تو انہوں نے کہا کہ جی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ جی بالکل پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ ان بزرگ نے اپنی جیب سے قرآن مجید کا نسخہ نکالا اور قرآن نکال کر کھولا اور بولا کہ پڑھو جی۔ چھوٹے بچے سے کہا آپ پڑھیں۔ اب وہ کبھی قرآن کو دیکھتا اور کبھی ان بزرگ کی شکل دیکھتا۔ انہوں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ جی قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو پڑھنا ہی نہیں آتا ان کو۔ انہوں نے پھر خود پڑھ کر بتایا۔ جب ایک سورت شروع کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، 2 آیتیں پڑھی اور اس کے بعد بچے نے پڑھنا شروع کیا اور بغیر کسی غلطی کے پورا کا پورا پارہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کے حافظ ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت جب انہوں نے قرآن مجید دیکھا تو قرآن کہا یہ قرآن پاک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ قرآن مجید ہے۔ تو کبھی قرآن کو چومتی، کبھی کھولتی، کبھی آنکھوں پہ لگاتی، یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید رکھنے کی اجازت نہیں ہے، روس کے اندر قرآن مجید رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں اگر ایک صفحہ بھی قرآن مجید کا ہوا تو حکومت کی طرف سے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا یہاں کوئی قرآن مجید رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا شوق ہے، ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جو پرانے حفاظ تھے ان لوگوں کے پاس جا کر بھیجتے ہیں۔ یہ درزی بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، کپڑے سینے کا کام بھی سیکھتے ہیں، اور وہ حافظ صاحب ان کو روزانہ 1 آیت اور 2 آیت اور 3 آیتیں یاد کرواتے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے 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 پورا قرآن مجید حفظ کر دیا ان لوگوں۔ آج ہمارے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جا بجا ہمارے لیے قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں۔ یہ تو وہ زمانہ تھا 1973 میں قرآن مجید نہیں ملا کرتے تھے، کبھی کس جگہ پر قرآن پاک لکھتے، کبھی کس جگہ پر قرآن پاک لکھتے، پھر اس کو جمع کیا جاتا، پھر جمع کر کے پھر جا کے کسی گھر کو اگر قرآن مجید چاہیے ہوتا تو یہ جتنے خوش خطی لکھنے والے لوگ تھے ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں ایک قرآن مجید لکھ کر دیں۔ وہ پھر اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھ کر ان کو دیتے تھے اور وہ پورے گھر کے لیے ایک قرآن مجید ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائیے ایسے قرآن مجید کے عاشق تھے یہ لوگ، ایسے قرآن مجید کے عاشق تھے کہ بغیر قرآن مجید کو دیکھے قرآن مجید کے حفظ یاد تھا ان کو۔ آج ہمارے ہاں قرآن مجید موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے لیے تو اتنی سہولتیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ چند سالوں پہلے اس مسجد کے اندر پریشانی، گرمی میں بڑا عجیب کیفیت ہوتی تھی ہر ایک کی، اللہ رب العزت نے اہتمام کروا دیا، یہاں ایسی ٹھنڈی ہوائیں آ گئیں، اللہ کی عبادت میں لوگ لگیں۔ آج میں اور آپ یہاں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اتنی سہولت کے باوجود بھی اللہ کی عبادت ہم نہ کر سکیں تو پھر عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہوگا۔ کل روز محشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ قرآن مجید پڑھا یا نہیں پڑھا؟ دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر لی، قرآن مجید نہیں پڑھا، عالم نہیں بنے، قرآن مجید کے حافظ نہیں بنے، ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، ساری دنیا کی تعلیم حاصل کر لی، قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اگر میں نے اور آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیں، کم سے کم یہ تو کر سکیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کل کہ جب پتہ چلا کہ یہاں ہر گھر کے اندر تقریباً قرآن مجید کا حافظ، ایک ماحول بن گیا ہے، یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن میں بھی اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاؤں، اور بچوں میں ایسا شوق اور جذبہ بڑھ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کر چکا ہے، لہٰذا میں بھی قرآن مجید کا حافظ بنوں گا۔ اسکول کی تعلیم بھی اپنی جگہ حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید بھی اپنی جگہ پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک اور قدم اور آگے بڑھنے لگے ہیں۔ یہ جو پگڑی ہے انشاءاللہ عن قریب یہ بھی انشاءاللہ ہر ایک کے سر پر آئے گی۔ اس کے لیے بھی کوشش ہے، اس کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایسی مشکل ترین سنت ہے جو ختم ہو چکی ہے۔ اور جو کوئی ایسی سنت کو زندہ کرے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، قرآن مجید حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر محنت ہے، عن قریب اس کے لیے بھی اہتمام کیا جائے گا۔
لہٰذا عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید سے محبت کریں، جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھیں گے اتنی قرآن مجید کی برکات کا نزول ہوگا، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا قرآن مجید کی برکات کا نزول ہوگا۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جس محفل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اس محفل کے اندر پوری کی پوری خوشبو پھیل جاتی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کون سی ہے اور آپ کہاں لگاتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ خوشبو میری نہیں، یہ راز کی بات ہے، اس کو راز میں رہنے دیا جائے۔ ایک شاگرد بھی بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت اب آپ بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، میں نے ایک رات خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے عرض کیا کہ عاصم تو قرآن مجید کی تلاوت اتنے ذوق اور شوق کے اور محبت کے ساتھ کرتا ہے، تو اپنا منہ قریب کر میں تیرے منہ کو بوسہ دے دوں۔ محبوب دو عالم نے میرے لبوں پر بوسہ دیا ہے، جس دن سے بوسہ دیا ہے اس دن سے میرے منہ سے خوشبو نکلتی۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی شان ہے، یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں شان کیا ہے قرآن مجید کی؟ جو بھی حافظ ہوگا اللہ رب العزت حافظ کو کھڑا کریں گے اور حافظ کو کھڑا کر کے اس سے کہیں گے کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو جہنم کے اندر تمہارے جو عزیز رشتہ دار ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جاؤ تم جا کر اشارہ کرتے جاؤ، جس جس کا اشارہ کرو گے میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی شان ہے، اور یہ شان کسی حاجی کو نہیں ملی، تہجد گزار کو نہیں ملی، نمازی کو نہیں ملی، تقوی والے کو نہیں ملی۔ یہ چھوٹے سے معصوم بچے کو جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے حفظ کیا ہے، اس کو یہ شان ملی ہے کہ اس کو کھڑا کر کے کم از کم 10 ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کہیں گے وہ آپ اشارہ کرتے جاؤ اور میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے اس حافظ کے لیے کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ لہذا عزیز دوستو، اپنے بچوں کو دنیا کی جتنی تعلیم دے سکتے ہیں دیں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی نہیں روکتا، لیکن قرآن مجید کی تعلیم دینا بھی یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم صرف خالی دنیا تک کام آئے گی، اور قرآن مجید اور دین کی تعلیم یہ آخرت میں بھی کام آئے گی، یہ جنت میں بھی کام آئے گی، یہ پلسرات پر بھی کام آئے گی۔ جتنا قرآن پڑھیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، یہ قبر میں جب سوال اور جواب ہوگا وہاں پر بھی یہ کام آئے گا یہ قرآن مجید۔ تو یہ جو قرآن مجید پڑھے گا، جو قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھائے گا، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھا لیا تو قرآن مجید پڑھانے کے بعد پھر میرا بچہ کھائے گا کہاں سے؟ پھر دنیا سے تو بہت پیچھے ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی حفاظ ہیں اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بڑے دنیا دار لوگ ہیں، نماز پڑھانی ہوگی تو اس حافظ بچے کو بلائیں گے، نکاح کرانا ہوگا تو اس حافظ بچے کو بلائیں گے، جنازہ ہوگا تو اس حافظ بچے کو بلائیں گے۔ یہ اس بچے کی شان نہیں ہے؟ دین والوں کی شان نہیں ہے کیا؟ اسی لیے عزیز دوستو، دین کے ساتھ محبت کریں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اور قرآن مجید پڑھنے والوں کے ساتھ بھی محبت کریں، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ رب العزت اس حافظ کو یہ شان عطا فرمائیں گے، مفسرین اکرام اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اس میں یہ وہ لوگ شامل ہیں، صرف وہ لوگ ان کی شفاعت قبول ہوگی کہ جو دنیا کے اندر ان کو ذہنی طور پر حوصلہ افزائی دیا کرتے تھے، جو ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ جی بہت اچھی بات ہے قرآن مجید کے حافظ بنو آپ، ان کی ہمت کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ شفاعت صرف ان کے لیے ہوگی، اور جو یہ کہے گا کہ جی مولوی بنا رہے ہیں یا قرآن مجید کا حافظ بنا رہے ہیں، کیا کریں گے یہ، اس کے لیے یہ سفارش نہیں۔ اسی لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید ہر جگہ پر کام آیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگلے سال یہاں ہم ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کوئی معلوم نہیں۔
ہمارے کتنے سارے ساتھی ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں، چلے گئے۔ اگلے سال کے لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم موجود رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جیسے ہی رجب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ رمضان المبارک تک ہمیں صحیح سلامت پہنچا دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ جب رمضان آ جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور جب آخری عشرہ آتا تو آخری عشرے کے اندر پھر اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر لگے رہتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی ضرورت تھی؟ آج میں اور آپ اتنے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، ہم سارے کے سارے گناہوں کے اندر ہیں۔ یہ چند دن ہمارے پاس ہیں، آج جو یہ قبولیت کا وقت ہے اور جو یہ معتکفین حضرات ہیں، ان لوگوں کے پاس آئیں اور ان لوگوں سے آ کر اپنے حق میں دعا کروائیں۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اگر مسجد کے اندر آپ یہ اندازہ لگائیں، اگر مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف والا نہیں ہوگا، کوئی معتکف نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس پورے محلے والوں کو گناہ گار سمجھیں گے، وہ پورا کا پورا محلے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی برکت سے وہ سارا کا سارا ثواب محلے والوں کو بھی عطا فرمائے، کیونکہ وہ سب کے لیے دعائیں کرے گا بیٹھ کر۔ تو ان معتکفین حضرات کے پاس آئیں اور ان سے آ کر اپنے حق میں دعا کروائیں، اس میں کوئی بڑا چھوٹا کا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ریاکاری سے ان کو بھی بچائے، اللہ ریاکاری سے ہم سب کو بچائے۔ یہ چند دن باقی رہ گئے رمضان المبارک کے، یہ بڑے قیمتی ہیں، ان کو قیمتی جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلیں اور بازاروں کی زینت بنیں اور بازاروں کے اندر چلے جائیں۔ اور ہمارے یہ محلے کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں۔ ان سے پوچھا کہ جی اب کیا کر رہے ہیں؟ جی رمضان المبارک شروع ہے، کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی رمضان میں کوئی کام نہیں، رمضان صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے، رمضان میں سارے کاروبار چھوڑ دیے، صرف ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے۔ مساجد میں آ گئے، اعتکاف میں آ گئے، معتکف ہو گئے۔ عکوف سے ہے اعتکاف، حبس میں، قید میں آ جانا، ایک گوشہ نشین ہو جانا، اور یہاں اللہ کی جو بھی عبادت کی جائے گی، اللہ رب العزت نے جب اس کو توفیق عطا فرمائی اعتکاف کی تو اللہ اس کی عبادات بھی قبول فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اعتکاف میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں قرآن مجید، خاص طور پر استغفار جتنا ہو سکتا ہے استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، کم سے کم یہ 3 تسبیحیں تو معمول میں رکھیں، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ اور استغفار، ان کی تسبیحات تو اپنے معمول میں رکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہو سکتی، وہ لوگ بھی تو تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن مجید ختم کرتے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تعبیر الرؤیا، ان کی ایک بہن تھی حفصہ بنت سیرین، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ رات ہوتی اور وہ آتی اور آ کر نفل پڑھنا شروع کرتی اور قرآن مجید پڑھتی، پوری رات کے اندر پورا قرآن مجید ختم کر دیتی۔ ان کی ایک باندی تھی، ایک گھر میں کام کرنے والی تھی، وہ ایک پڑوس میں گئی، انہوں نے پوچھا کہ جی کیا چل رہا ہے، کیسا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہماری مالکن کو کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے، پچھلے 20 سال ہو گئے، 20 سال سے میں دیکھتی ہوں روزانہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، سارے لوگ سو جاتے ہیں، وہ مصلی بچھا کر نفل پڑھتی ہے، پوری رات نفل پڑھتی رہتی ہے صبح تک، صبح کو سلام پھیرتی ہے، پتہ نہیں کون سا اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جو اس کا معاف نہیں ہو رہا۔ وہ تو عجیب سا ذہن، معمول سا ذہن تھا ان کا، انہوں نے ایک کم علمی کی وجہ سے یہ بات کہی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں تھیں، ان عورتوں کی یہ عبادات کا یہ معمول تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن مجید ختم کرتے تھے، پوری رات میں قرآن مجید ختم ہے، پورے دن میں قرآن مجید ختم ہے، اور باقی تراویح میں 3 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے۔ آج میں اور آپ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں،
ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لہذا عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اور طریقہ کار یہ ہے ہمارے اکابرین بزرگوں کا کہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لی جائے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ کار، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے استغفار پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد پہلا کلمہ۔ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر ہم توبہ طائب ہو جائیں گے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد پھر جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ایک بات ہے کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور سب دعا کر رہے تھے، ایک شخص کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون رویا؟ صحابہ نے بتایا یہ صحابی تھے، یہ رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو، اس ایک کے رونے کی وجہ سے اللہ نے پوری مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا عزیز دوستو، رونا نہ بھی آئے تو کم سے کم رونے کی شکل ہی بنا لے۔ آج ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگ نہیں رہے ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ ہم اپنے کاموں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا میں بہت پیچھے ہیں۔ لہٰذا عزیز دوستو 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، مرحومین کے لیے دعا کریں گے، بیماروں کے لیے دعا کریں گے، اور جو لوگ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے اوپر قرض ہیں ان کے حق میں دعا کریں، اللہ رب العزت غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور ان کے لیے دعا کریں گے کہ جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کو عافیت اور حلال رزق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔